جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے اپنے حواریین کے ساتھ جا رہے ہیں. اللہ کا پیغمبر ہے عیسیٰ روح اللہ, جس کو آسمانوں پر اٹھا دیا گیا. قرب قیامت میں آئیں گے, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا آ کر اقرار بھی کریں گے, پرچار بھی کریں گے. اور جو محنت انبیاء علیہ السلام نے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے ذمہ لگا کے گئے ہیں, اس امت کا کام, بس اس امت کا کام کرنے میں, کام بڑھانے میں, ہاتھ بٹانے میں کام کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اتنا سادہ پیغمبر تھا, اتنی سادہ زندگی تھی. اللہ غنی, ایک تکیہ اور ایک پانی کا پیالہ آپ کے پاس تھا. آپ پانی کی ضرورت پڑتی اس پیالے میں پانی ڈال کے پانی پی لیا کرتے. ایک دن آپ نے ایک آدمی کو چلو سے پانی بھر کے پیتا دیکھا. فرمایا عیسیٰ اتنی دنیا بغیر پیالے کے گزارا ہو جاتا ہے تو پیالہ لے کے پھرتا ہے خدا پاک کو, کل قیامت کے دن اس کا کیا جواب دے گا؟ ایک آدمی کو ہاتھ کا سرانہ بنا کر لیٹے دیکھا, اسی وقت تکیے سے ترک تعلق کر دیا, تکیے کو چھوڑ دیا کہ عیسیٰ ہاتھ کے سرانے سے بھی گزارا ہو جاتا ہے, تکیہ رکھ کے کیا کرے گا؟ عیسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے, روح اللہ ہے, اپنے حواریین کے ساتھ جا رہے ہیں. اس وقت کا ایک بڑا شیطان تھا, اس وقت کا ایک بڑا نافرمان تھا. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام کا عبادہ اوڑھنے والے, آپ کی مشابہت کرنے والے, آپ کے نقشے قدم پر چلنے والوں کو جب اس نے دیکھا, ان پہ بڑا پیار آیا. یہ وہی لوگ تھے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہیں نہ دنیا کی پرواہ نہ دنیا داری کی پرواہ کی. آج ہم میرے عزیزوں اگر سر پہ ٹوپی رکھ لیں, دنیا ہمارے دل میں فوراً خیال آتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے. یہ خیال نہیں آتا اللہ اس کا رسول ہمارے بارے میں کیا کہے گا. اس وقت کے بڑے نافرمان نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کو دیکھا, دل کے اندر پیار آیا, توبہ کا شوق پیدا ہو گیا, اونچی جگہ سے نیچے اترا, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ چلنے لگ گیا. اللہ اکبر. ادھر سب سے بڑا نافرمان ہے, ادھر حواریین میں سب سے بڑا نیکوکار ہے. اب وہ نافرمان نیکوکار کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا. نافرمان کو نیکوکار نے, نیک آدمی نے دیکھا کہ میرے ساتھ یہ آدمی کیوں آگے کھڑا ہو گیا. بس اس نے زبان سے کچھ نہ کہا, بلکہ اپنے ماتھے کی تیوری چڑھائی اور اپنی بھویں اوپر کر کے کہنے لگا اب یہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے. اتنا زبان سے اس کے جملہ نکلا تھا. اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام پر پیغام بھیج دیا, اور میرا پیغمبر اس نیک آدمی اور بدکار کے درمیان فیصلہ کر کے جا. اس کے بارے میں میرے, اس کے دل کے اندر میرے بندے کے بارے میں میل آیا, بے شک گناہگار ہے, سراپا خطاوار ہے, معاف میں نے کرنا ہے, جزا سزا کا میں مالک ہوں. یہ کون ہوتا ہے ماتھے پر بل چڑھانے والا؟ اس کو کہہ دو تو نے میرے بندے کو دیکھ کر ماتھے پہ بل چڑھایا, اللہ پاک نے تیرے سارے نیک اعمال کو برباد کر دیا, اور اس کو تو نیک بندے کو دیکھ کے توبہ کا ارادہ کر کے وہ پہاڑ سے زمین پر آیا. اللہ پاک نے تیرے ارادے پر تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ, ماشاءاللہ. ہمیں تو آج دین سے دور کر دیا گیا, ہمیں تو آج اللہ کی پہچان کرائی نہیں گئی, ہمیں تو دنیا کے بارے میں بتایا گیا جہاں بھی بات ہوتی ہے ثواب ملے گا, ثواب ملے گا. کہاں چلی گئی وہ رابعہ بصری جو کہتی ہے اللہ کریم جو عبادت تیری اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جنت ملے گی. آگ ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی, کہنے لگی میں جنت کو آگ کیوں نہ لگا دو, میں عبادت جنت کی وجہ سے نہیں کرتی, میں عبادت تو اپنی خدا کی رضا کی وجہ سے کرتی ہوں. ہر آدمی کو یہ شوق ہے جنت ملے گی, ہر آدمی کو یہ شوق ہے جنت ملے گی. قربان جاؤں غلامان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. حضور کا دیوانہ ہے, کہنے لگا کملی
والے جنت کا تو وعدہ کر لیا، ذرا ہاتھ بڑھا کر، ہاتھ میں ہاتھ لے کر جنت میں اپنے ساتھ کا بھی وعدہ کر لو۔ جس جنت کے اندر آپ موجود نہ ہو، ایسی جنت ہم تیرے قدموں پہ قربان کر دیں، لیکن پیغمبر تیرے چہرے سے دوری ہو جائے یہ برداشت کوئی نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی اداؤں کو، جو حضور کی اداؤں پہ قربان ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ نثار کر دیا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی لمحہ، کسی آن، کسی گھڑی جدائی برداشت نہیں کی ہے۔